السلام علیکم. اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ پاکستان سٹڈیز کے کوسچن ڈسکس کرنے والا ہوں جو آپ کے آنے والے پیپرز اور انٹرویوز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. تو تمام سوالات کو غور سے دیکھیں کیونکہ اس میں تمام کوسچن کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی معلومات چاہیے، کوئی بھی پاس پیپر یا کوئی بھی انفارمیشن، تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کا پہلا کوسچن ہے آن وچ ریور راول ڈیم از کنسٹرکٹڈ. راول ڈیم جو ہے کس دریا پہ بنایا گیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، کرنگ ریور پر. راول ڈیم دریائے کرنگ پر بنایا گیا ہے اور یہ ڈیم اور اس سے بننے والی جھیل کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں جس میں ان کا جو مقام ہے، یہ ڈیم پاکستان میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان واقع ہے اور اس کا جو مقصد ہے یہ ایک اہم آبی ذخائر کے طور پر کام کرتا ہے جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے جڑواں شہروں کو پانی فراہم کرتا ہے. اس میں ریزرو کی اگر تعداد کی بات کی جائے تو ڈیم راول جھیل بناتا ہے اور جس کا رقبہ تقریباً 8.8 مربع کلومیٹر ہے. اس کی تعمیر جو ہے وہ ایک جزوی طور پر محراب والی کشش شکل کا ڈیم ہے جو پتھر کی چٹائی سے بنا ہے. یہ ذخائر کی مجموعی گنجائش جو ہے وہ 42,000 ایکڑ فٹ یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ 5 کروڑ 20 لاکھ کیوبک میٹر ہے. اور یہ راول جھیل کے آس پاس کا علاقہ یہ پکنک، ماہی گیری، کشتی رانی اور پرندوں کو دیکھنے کے لیے بہت مشہور ہے. نیکسٹ نے ملتان از فیمس فار. ملتان کس لیے مشہور ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، کیمل سکن لیم شیڈز کے لیے. ملتان جسے اکثر اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے کئی وجوہات کی بنا پر مشہور ہے. اس میں کئی صوفیائی مزارات ہیں جس میں ملتان اپنے متعدد صوفی مزارات کے لیے بھی مشہور ہے جن میں شاہ رکن عالم بہاول الدین ذکریہ کے مقبرے بھی موجود ہیں. یہ مزارات نہ صرف روحانی مراکز ہیں بلکہ تعمیراتی عجائب بھی ہیں اور ملتان ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کی تاریخ 5000 سال پر محیط ہے. یہ مختلف تاریخی ادوار میں ایک اہم ثقافتی، مذہبی اور اقتصادی مرکز رہا ہے. یہ شہر اپنی روایتی دستکاری کے لیے مشہور ہے بشمول نیلی مٹی کے برتن، اونٹ کی جلد کی مصنوعات اور ہاتھ سے بننے ہوئے قلینز کی. یہ دستکاری خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتا ہے اور ٹیکسٹائل میں پاکستان کا مانچسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ملتان ملک کی ٹیکسٹائل کی صنعت میں خاص طور پر کپاس کی پیداوار میں اہم کردار ادا کرتا ہے. پکوانوں کی اگر بات کی جائے تو ملتان اپنے منفرد کھانوں کے لیے بھی مشہور ہے. خاص طور پر ملتانی سون حلوہ کے نام سے جانا جاتا ہے جو میٹھا پکوان ہے. اس کے علاوہ بازار اور ملتان کے ہلچل سے بھرے ہوئے بازار جیسے حسین آغا بازار، بوہڑ گیٹ، تجارت کے متحرک مراکز موجود ہیں. نیکسٹ نے ہو از دا نومینیٹر آف دا چیف آف آرمی اسٹاف آف دا پاکستان آرمی. پاکستان آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف کون شخصیت ہیں پاکستان کی جو اس کو نومینیٹ کرتا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، پرائم منسٹر آف پاکستان کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم آرمی کے چیف آف آرمی اسٹاف کو نامزد کرتا ہے. اس عمل کے بارے میں کچھ تفصیلات یہ ہیں کہ ان کی وزیر اعظم اس عہدے کے لیے امیدوار کا انتخاب اور نامزدگی کرتا ہے. اس کے بعد یہ نامزدگی تصدیق کے لیے صدر کے پاس بھیجوائی جاتی ہے اور صدر یہ جو نامزد امیدوار ہے اس کو وزیر اعظم کی سفارش موصول ہونے کے بعد باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر مقرر کرتا ہے. اس کی مدت جو ہے یہ 3 سال کی مدت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جسے وزیر اعظم کی سفارش پر یا صدر کی منظوری سے بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اس وقت جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کی تقرری جو ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ہوئی تھی. لیکن پاکستان از اے ورڈ آف وچ لینگویج. پاکستان جو ہے یہ کس زبان کے لفظ کا نام ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، فارسی زبان کے. پاکستان کا نام مختلف زبانوں کے 2 الفاظ سے ماخذ ہے. پاک یہ ایک فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پاک یا صاف، اور استان جو ہے یہ ایک ہندی لفظ ہے جس کا مطلب ہے زمین یا جگہ. لہٰذا پاکستان کا بنیادی مطلب ہے پاکوں کی سرزمین ہے. یہ نام 1930 کی دہائی میں تحریک پاکستان کی ایک اہم شخصیت چودھری رحمت علی نے واضح کیا تھا. لیکن دا ہاٹسٹ سٹی آف پاکستان از، جو دیے گئے مینشن سٹیز ہیں سب سے گرم ترین شہر کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سی بی. ویسے جیکب آباد ہوتا ہے لیکن ان آپشن میں سی بی سب سے ہاٹسٹ ہے. پاکستان کے گرم ترین شہر جو ہے وہ جیکب آباد ہے جس کے بارے میں کچھ تفصیلات اس طرح کی ہے کہ اس کا جو درجہ حرارت ہے یہ صوبہ سندھ میں واقع جیکب آباد کو دنیا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کرنے کے لیے جانا جاتا ہے. گرمیوں تک جو ہے اس کا راؤنڈ اباؤٹ 52 جو درجہ حرارت وہ پہنچ جاتا ہے جس کی خصوصیات انتہائی گرمیاں اور ہلکی سردیوں کی ہوتی ہے. گرمیوں کے مہینے میں شدید گرمی سے رہنے سب سے مشکل جگہوں میں سے ایک بنا دیتی ہے.
جیکوباد کی ایک بھرپور تاریخ ہے اور اس کا نام ایک برطانوی افسر جان جیکب کے نام پر رکھا گیا تھا، جس نے 19ویں صدی میں اس خطے میں خدمات انجام دی، اور سخت آب و ہوا کے باوجود جیکوباد کی ایک اہم زرعی اور تجارتی مرکز ہے۔ یہ علاقہ گندم، چاول اور کھجور جیسی فصلیں پیدا کرتا ہے اور شدید گرمی ریشیوں کے لیے ایک اہم چیلنج پیش کرتی ہے، بشمول ہیڈ سٹروک جس کو کہا جاتا ہے، اور پانی کی کمی جیسی صحت کے خطرات بھی موجود ہیں۔ ان خطرات کو کم کرنے کے لیے اکثر پانی اور ٹھنڈک کی مناسبت سے سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دا اولڈسٹ سٹی آف پاکستان ہے، پاکستان کا سب سے پرانا شہر کون سا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ملتان۔ ملتان در حقیقت پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے، جس کی تاریخ 6000 سال پر محیط ہے، اور ملتان کے بارے میں کچھ اہم تفصیلات اس طرح کی ہیں کہ ملتان اپنی پوری تاریخ میں ایک بڑا ثقافتی، مذہبی اور اقتصادی مرکز رہا، اور یہ قدیم وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھا، اور بعد میں 6 صدی قبل اسلام کے آس پاس اجمینڈ سلطنت میں ایک اہم شہر بن گیا تھا۔ Next, how many words of the Urdu are there in the national anthem of Pakistan? پاکستان کے نیشنل انتھم میں اردو کے الفاظ کتنے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 1۔ پاکستان کا قومی ترانہ، جسے قومی ترانہ کہا جاتا ہے، بنیادی طور پر فارسی الفاظ پر مشتمل ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ پورے ترانے میں صرف ایک اردو کا لفظ ہے، جو ہے کا۔ ترانہ حفیظ جلندری نے 1952 میں لکھا تھا اور احمد علی چھانگلہ نے 1949 میں کمپوز کیا تھا۔ اس سے سرکاری طور پر 16 اگست 1954 کو قومی ترانے کے طور پر اپنایا گیا، اور یہ ترانہ قومی فخر اور اتحاد کی علامت ہے، جو ملک کے عزم، ایمان اور جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔ The first پاکستانی ڈاکومنٹری فلم واز اباؤٹ، پاکستان کی جو پہلی ڈاکومنٹری فلم تھی وہ کس ریلیٹڈ تھی؟ جس کا صحیح جواب ہے ایونٹ فرام 2 to 15 اگست 1947، 2 سے 15 اگست 1947 کے ایونٹس پہ تھی۔ پہلی پاکستانی دستاویزی فلم کا نام دی ڈے شال ڈاؤن اصل میں جاگا ہوا سویرا ہے، جس کی ہدایت کاری اے جے کاردار اور 1959 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی پاکستانی سینما میں ایک اہم مقام سمجھا جاتا ہے، اور اسے 32ویں اکیڈمی ایوارڈ میں بہترین غیر ملکی زبان کی فلم کے زمرے کے لیے بھی پیش کیا جاتا ہے۔ دی ڈے شال ڈاؤن مشرقی پاکستان، اب جو بنگلہ دیش ہے، وہ ایک ماہی گیر گاؤں میں تربیت دی گئی اور مقامی ماہی گیروں کی جدوجہد کو پیش کرتی ہے۔ یہ فلم غریبوں کی زندگی کی حقیقت پسندانہ عکاسی اور اس میں غیر پیشہ ورانہ اداکاروں کے استعمال کے لیے قابل ذکر ہے، جس نے اس کی صداقت اور جذباتی اثرات میں اضافہ کیا ہے۔ لیکن فرسٹ پاکستانی فلم واز ریلیز آن، پاکستان کی پہلی فلم جو تھی وہ کب ریلیز ہوئی تھی؟ جس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 7 اگست 1948 کو۔ پہلی پاکستانی فلم تیری یاد 7 اگست 1948 کو ریلیز ہوئی تھی، اور اس کا لاہور کے پربت تھیٹر میں پریمیئر ہوا تھا۔ داؤد چند کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں آشا بھونسلے اور ناصر خان نے مرکزی کردار ادا کیے۔ تیری یاد پاکستانی سینما میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس نے نو تشکیل شدہ ملک میں فلم انڈسٹری کا آغاز کیا تھا۔ فلم کی ریلیز ایک اہم ثقافتی تقریب تھی، جو ملک کی آزادی کی ابتدائی سالوں میں پاکستانی عوام کی لچک اور تحقیقی صلاحیتوں کی علامت ہے۔ when اردو میڈ نیشنل لینگویج آف پاکستان، اردو کو پاکستان کی نیشنل لینگویج کب بنایا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے 25 فروری 1948 کو۔ 1947 میں ملک کی آزادی کے فوراً بعد اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا تھا۔ ابتدائی طور پر انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن 1948 میں اردو کو سرکاری طور پر قومی زبان کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ یہ فیصلہ تحریک آزادی میں اردو کے نمایاں کردار سے متاثر ہوا، اور آبادی میں اس کا وسیع استعمال تھا۔ پاکستان دا ہارٹ آف ایشیا، بک ریٹن بائی، پاکستان ایشیا کا دل ہے، یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے لیاقت علی خان نے۔ لیاقت علی خان نے لکھی تھی پاکستان دی ہارٹ آف ایشیا کتاب۔ یہ کتاب 1950 میں شائع ہوئی تھی۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، اور اس کتاب میں انہوں نے پاکستان کی جغرافی، سیاسی اور ثقافتی اہمیت پر روشنی ڈالی تھی۔ گندانی بیچ از لوکیٹڈ ان وچ آف دا فالوئنگ پروونس، گندانی بیچ جو ہے کس صوبوں میں موجود ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، بلوچستان میں۔ گندانی بیچ بلوچستان کے علاقے میں واقع ہے، اور یہ بیچ جو ہے ہب دریا اور کیمپ منیز کے قریب ہے۔ گڈانی کے علاقے میں جو کراچی سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے، اور گڈانی بیچ جو ہے وہ ایک خوبصورت ساحل ہے جو چٹانوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں کے نظارے بہت دلکش ہیں۔ یہ ساحل پکنک کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، جہاں آپ سمندر کے کھلے پانیوں کا نظارہ کر سکتے اور آرام بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مختلف ترغیب جو ہیں تفریحی سرگرمیاں بھی کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اونٹ کی سواری اور کشتی رانی بھی ہو سکتی ہے۔ شالیمار گارڈن واز بلڈ بائی، شالیمار گارڈن جو ہے کس نے تعمیر کرایا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے شاہ جہان نے۔
شالیمار باغ جو ہے لاہور کے مغل بادشاہ شاہجہاں نے 1641 اور 42 میں ترمیم کرایا تھا۔ یہ باغ مغل فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے اور اسے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ شالیمار باغ جو ہے 3 حصوں پہ تقسیم ہے: فیض بخش، حیات بخش اور فرح بخش۔ اس باغ میں خوبصورت فوارے، پانی کی نہریں اور مختلف اقسام کے درخت اور پھول موجود ہیں۔ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے ہیں اور یہ باغ مغل بادشاہوں کے لیے تفریح اور آرام کی جگہ تھی۔ یہاں مختلف تقریبات اور محفلیں منعقد کی جاتی تھیں۔ آج بھی یہ باغ سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام ہے اور لوگ یہاں کی خوبصورتی اور تاریخ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ Which of the following division is a small division of KB؟ KB کا سب سے چھوٹا جو ڈویژن ہے وہ کیا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، مردان۔ موجودہ جو مالاکنڈ ڈویژن میں 9 اضلاع پر مشتمل ہے، یعنی کہ مالاکنڈ، سوات، تیر لوہر، اپر بنیر، شانگلہ قبیلی، ضلع باجوڑ، چترال اور لوہر جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑا ڈویژن ہے۔ اس کی سرحدیں افغانستان، گلگت بلتستان، پشاور، مردان، ہزارہ ڈویژن سے ملتی ہیں۔ وچ سٹی از کالڈ لٹل پاکستان؟ کس شہر کو لٹل پاکستان کہا جاتا ہے؟ جس کا صحیح جواب ہے بریڈ فورٹ کو۔ بریڈ فورٹ کو شہر ہے یہ نمایاں طور پر پاکستانی کمیونٹی کی وجہ سے لٹل پاکستان کا خطاب ملا ہے۔ در حقیقت پاکستانی شہری آبادی کا 25% سے زیادہ ہے، جو تقریباً 1,40,000 افراد بنتے ہیں۔ پاکستان جوائن UNO اون؟ پاکستان نے کب UNO کو جوائن کیا تھا؟ جس کا صحیح جواب ہے 30 ستمبر 1947 کو۔ پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ میں شمولیت اختیار کی اور قومی متحدہ کے رکن کے طور پر پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں اور مقاصد کے لیے پرعزم ہے، خاص طور پر بین الاقوامی امن اور سلامتی کو فروغ اور برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ پائیدار امن کے حصول کے لیے اور ترقی اور انسانی حقوق کے لیے اہم ہے۔ The most popular city of Pakistan is؟ سب سے زیادہ آبادی والا شہر کون سا ہے پاکستان کا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کراچی۔ کراچی پاکستانی صوبہ سندھ کا دارالحکومت ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 12واں سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 20 ملین سے زیادہ ہے۔ یہ بر عرب کے ساحل کے ساتھ ملک کے جنوبی سرے پر واقع ہے اور پہلے پاکستان کے دارالحکومت کے طور پر بھی کام کرتا تھا۔ عالمی شہر کے طور پر درجہ بندی اور پاکستان کا سب سے صنعتی اور مالیاتی مرکز ہے، جس کا تخمینہ 2021 میں تقریباً $200 بلین سے زیادہ ہے۔ There are currently attached operational nuclear power plant in Pakistan؟ پاکستان میں کتنے جو ہیں وہ نیوکلیر پاور پلانٹ جو آپریشنل ہیں؟ جس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 5۔ اس وقت 2530 میگا واٹ جوہری صلاحیتوں کی نسبت ہے، جس میں 6 جوہری پاور پلانٹ شامل ہیں۔ اصل میں جو ہے یہ کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ چشمہ 1، چشمہ 2، چشمہ 3 اینڈ چشمہ 4 جو ہے یہ بھی ہے، اور پھر کراچی 2 دوبارہ بنایا گیا ہے۔ رابرٹ کوتھورن فاؤنڈیڈ دا انٹر سروس انٹیلیجنس انویسٹیگیشن؟ رابرٹ کیتھورن نے ISI کو کب بنایا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 1948 کو۔ برٹش انڈین کی تقسیم کے بعد کیتھورن کو پاکستان آرمی میں شامل کیا گیا، جہاں انہوں نے ISI کی بنیاد رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا اور جنوری سے جون 1948 تک اس کے پہلے ڈائریکٹر جنرل کے طور پر خدمات بھی انجام دی ہیں۔ Which of the following country has not accepted Pakistan؟ Yes، کس ملک کو پاکستان نے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا ایسا ملک؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن امریکہ، آپشن بی اسرائیل، آپشن سی انڈیا، آپشن ڈی ترکی۔ اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں بتانا۔ کوئی بھی معلومات چاہیے، کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، رائے بھی ضرور دیا کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ تھینک یو۔ اس کے بارے بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں۔ نیکسٹ ملتے ہیں نئے سوالات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔